نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا سبق جو ہم نے پہلے اسباق پڑھے ہیں، سبق نمبر 29، سبق نمبر 30، سبق نمبر 31، سبق نمبر 32، ان تمام اسباق کا تعلق نون ساکن اور تنوین کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے سبق نمبر 29، 30، 31، 32 یعنی نون ساکن اور تنوین کے اخفاء، ادغام، اقلاب، اظہار کی مجموعی مشق۔ یعنی پہلے تو ہم نے پوری مثالیں پڑھی تھی، آج یعنی کہ ایک قسم کا امتحان ہے، ٹیسٹ ہے۔ آپ حضرات ان تمام مثالوں کو غور سے دیکھیں اور جو سابقہ آپ نے اسباق سنے ہیں، اگر آپ کے دماغ میں وہ قوانین ہوں گے تو ان کلمات کے اندر مجموعی طور پر انہی قواعد کا نام ہے۔ جیسے ہم نے اخفاء پڑھا تو یہاں پہلے دو کلموں میں اخفاء ہے نون ساکن تنوین کا، پھر ادغام پڑھا تو پہلی آگے تیسری اور چوتھی مثال میں ادغام ہو رہا ہے، پھر اقلاب پڑھا تو پانچویں مثال میں اقلاب ہو رہا ہے، دونوں مثالوں میں یعنی نون ساکن تنوین کا۔ اسی طرح پھر اظہار پڑھا تو نون ساکن اور تنوین کا ان کلمات میں اظہار ہے۔ تو ٹیسٹ کے طور پر میں اپنے اسٹوڈنٹ جو میری کلاس کا ہے اس میں ہم اس سے بھی ٹیسٹ لیں گے اور آپ بھی سنیں اور اسی طرح اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یعنی بیٹا آپ بتانا کہ یہ نون ساکن تنوین کا اخفاء لکھا ہوا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ نون ساکن تنوین کا اخفاء جو ہے وہ کتنے حروف میں ہوتا ہے؟ 15 حروف میں ہوتا ہے۔ شاباش، 15 حروف میں ہوتا ہے۔ وہ آپ بتائیں کہ نون ساکن تنوین کے بعد وہ کون کون سے 15 حروف ہیں؟ تا، سا، جیم۔ اب بیٹا جیم کو ادا کرتے وقت ناک سے نہ نکالیں، بلکہ جیم کے درمیان میں یا ہے اور یا کا مخرج وسط زبان اس کے مقابل اوپر کا تالو ہے، ناک سے اس کو نہ ادا کرو۔ پھر پڑھو جی، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، قا، ظا، فا، قاف، کاف۔ شاباش۔ 15 مثالیں بچے نے سنا دی ہیں کہ نون ساکن تنوین کے بعد یہ 15 حروف جو انہوں نے سنائے ہیں، 15 حروف یہ نون ساکن تنوین کے بعد آئیں گے تو اخفاء مع الغنہ کریں گے۔ تو لہذا یہاں جو مثال ہے آپ دیکھیں، یہاں مثال کس کی ہے؟ ادھر یا کے بعد کیا حرف آ رہا ہے؟ یا کے بعد نون ساکن اور تنوین، نون ساکن کے بعد فا آ رہے، ہاں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اخفاء مع الغنہ، اخفاء مع الغنہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں نون ساکن کی مثال ہے جیسے ينفقون کہ نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا آ رہا ہے۔ اب دوسری مثال بھی اخفاء مع الغنہ کی ہے، تو یہاں اخفاء مع الغنہ کیوں ہوا ہے؟ تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے قاف آ رہا ہے۔ جی، یہاں پر نون ساکن کی مثال ہے اور ادھر تنوین کی ہے کہ تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے قاف آ رہا ہے۔ تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شیء قدیر۔ آگے اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھایا تھا ادغام۔ تو نون ساکن تنوین کا ادغام ٹوٹل کتنے حروف میں ہوتا ہے؟ 6 حروف میں ہوتا ہے۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ یرملون۔ یرملون۔ ادغام نون ساکن تنوین کا ادغام ٹوٹل 6 حروف میں ہوتا ہے، جو بچے نے بتا بھی دیا اس کا جواب کہ اس کا مجموعہ یرملون ہے۔ تو اب یہ جو یرملون 6 حروف ہیں، ان کو 2 قاعدوں میں استعمال کیا گیا۔ تو اب نون ساکن تنوین کے ادغام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟
ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ نون ساکن تنوین کا جو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے وہ کتنے حروف میں ہوتا ہے؟ وہ چار حروف میں ہوتا چار ہے۔ حروف میں، مجموعہ اس کا کیا ہے؟ ینمو۔ ینمو۔ اب دیکھیے کہ یہاں نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ، جو نون ساکن کے بعد ینمو میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام مع الغنہ کریں گے، تو لہذا یہاں یہ کلمہ کیا ہے؟ من یقول، ہاں پورا غنہ ادا کریں، صحیح؟ من یقول، ہاں اس کو تھوڑا قریب رکھیں، من یقول۔ اب یہاں پر کون سا حرف کس میں داخل ہو رہا ہے؟ نون ساکن یا میں یا میں داخل ہو رہا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ ادغام کی کیا تعریف ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے ادغام کی تعریف، پہلا حرف ساکن ہو، پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو دونوں کو ایک ساتھ مشدد ادا کرنے کو ادغام کہتے ہاں۔ ہیں۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے اور یا متحرک ہے، نون اور یا دونوں کو ایک ساتھ مشدد ادا کیا گیا تو اس کو مطلقاً ادغام کہتے ہیں۔ پھر ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ، بلا غنہ۔ لہذا یہاں پر جو مثال ہے یہاں ادغام مع الغنہ کی ہے کہ من یقول، اس سے اگلی مثال من ربک ہے، یہ مع الغنہ کی مثال ہے یا بلا غنہ کی؟ بلا غنہ کی۔ بلا غنہ کی، کیونکہ نون ساکن تنوین کے بعد ینمو میں سے کوئی حرف آتا تو وہ تو ادغام مع الغنہ ہوتا۔ تو پھر کتنے حرف باقی بچے؟ دو۔ کون کون سے؟ لام اور را۔ را۔ اب ان میں کون سا ادغام ہوتا ہے؟ ان میں ادغام بلا غنہ۔ بلا غنہ، یعنی اس میں غنہ نہیں کرنا۔ من ربک، یعنی یہاں پر تھا ادغام مع الغنہ اور ادھر ہو گیا ادغام بلا غنہ۔ اب اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اقلاب۔ اقلاب کا مطلب کیا ہے؟ بدلنا۔ ہم اس میں بعد میں کس حرف کو کس چیز سے بدلیں گے؟ نون ساکن کو میم سے بدلا۔ شاباش۔ یہاں پھر یہ لفظ پورا کیا بنا، کیسے پڑھیں گے؟ میم بعدی۔ اب ہم نے نون کو میم سے بدل دیا، اس لیے اس کا نام اقلاب ہے۔ اور اقلاب کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے، اس نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ شاباش۔ اب دیکھیے یہاں نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو ہم نے نون کو میم سے بدلا اور غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، من بعدی۔ آگے آتا ہے سمیع بصیر، ادھر بھی کیا ہو رہا ہے؟ ادھر بھی اقلام مع الغنہ۔ اقلاب مع الغنہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہم نے کس چیز کو کس سے بدلا؟ تنوین کے نون کو میم سے بدلا۔ شاباش، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ نون ساکن کی طرح تنوین کی بھی آواز آتی ہے تو جہاں نون کا قاعدہ ہوگا وہاں تنوین کا بھی اسی طرح ہوگا۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ سمیع بصیر۔ ٹھیک جی۔ آگے چوتھا قاعدہ ہمارا رہ گیا اظہار کا۔ تو اظہار یہ بھی نون ساکن تنوین کا اظہار ہے۔ تو یہاں یہ لفظ کیا ہے بیٹا بتائیں؟ ینعق۔ ینعق، کس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے۔ ہاں، اب آپ بتائیں کہ نون ساکن تنوین کا اظہار کتنے حروف میں ہوتا ہے؟ 6 حروف میں ہوتا ہے۔ 6 حروف میں ہوتا ہے۔ آپ ذرا بول کے بتائیں کہ وہ کون کون سے حروف ہیں؟ حمزہ، ہاء، عین، حاء، غین، خاء۔ شاباش۔ اب یہاں پر انہی 6 حروف حلقی میں سے نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، لہذا یہاں پر کیا قاعدہ ہوگا؟ اظہار حلقی۔ اب اسی طرح غاسق اذا وقب، اب ادھر کس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ ہاں، اب یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر بھی کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار حلقی۔ ہاں، اب یہ اظہار جو ہے ادغام اور اخفاء کا الٹ ہے۔ اخفاء میں نون ساکن تنوین چھپ جاتا ہے اگلے 15 حروف میں، اور ادغام میں نون ساکن تنوین داخل ہو جاتا ہے اگلے کلموں میں، اور اقلاب میں نون ساکن تنوین بدل جاتا ہے جبکہ بعد میں با آئے۔ مگر اظہار جو ہے وہ جیسے لفظ لکھا ہوگا اسی طرح پڑھا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور غنہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں ادھر اخفاء کی 2 مثالیں نون ساکن تنوین کی، اور ادھر ادغام کی 2 مثالیں مع الغنہ بلا غنہ، اور یہاں پر اقلاب کی 2 مثالیں نون ساکن تنوین والی، اور ادھر اظہار کی 2 مثالیں نون ساکن اور تنوین والی۔ تو
اب میں نے سبق نمبر 29, 30, 31, 32 کا اجرا آپ سب کو کروا دیا ہے، تو آپ حضرات بھی اسی طرح 29 والے سبق کو 30, 31, 32 کو غور سے سنیں، اور کبھی کبھی دونوں سبقوں پر ایک ہی نمبر لکھا ہوتا ہے 2 ویڈیوز میں، 32 نمبر 32 نمبر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک جیسے نمبر لکھے ہوتے ہیں تو یہ سارے ایک دوسرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ سبق مکمل تب ہوگا جب آپ دونوں 32 نمبر ویڈیوز سنیں گے، اور اسی طرح جہاں کہیں بھی ایک نمبر 2 ویڈیوز میں دیا گیا ہو تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ دونوں ویڈیوز کا میں سبق ایک ہی چیز کا چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔